الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ولیمہ صرف ایک دن ہو سکتا ہے، اور وہ بھی نکاح کے بعد دوسرے دن۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نکاح والے دن بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، یعنی ولیمے کی سنت نکاح والے دن بھی ادا ہو جائے گی، اور نکاح کے دوسرے دن اور تیسرے دن بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ نکاح کے دوسرے دن میاں بیوی کے ملاقات کے بعد ولیمہ کرنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، لیکن 3 دنوں تک ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا 3 دنوں میں سے کسی دن بھی اگر ولیمہ کیا۔ البتہ 3 دن کے بعد یہ ولیمہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اس موقع پر آپ نے 3 دنوں تک ولیمے کی دعوت لوگوں کو کھلائی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت زینب سے نکاح کیا ہے، اس موقع پر جو آپ نے ولیمہ فرمایا ہے، بعض حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے ولیمہ نکاح والے دن ہی کیا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات سے پہلے۔ ان روایات کی بنا پر علماء یہ کہتے ہیں کہ ولیمے کی سنت 3 دنوں تک ادا ہو جائے گی۔ البتہ چونکہ زیادہ تر ولیمے کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے 1 دن بعد ازواج مطہرات سے ملاقات کے بعد ہی کی ہیں، اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ اگلے دن ولیمہ ہو بیوی سے ملاقات کے بعد ہی، لیکن جائز 3 دن تک ہے نکاح کے بعد سے، اور 3 دن ولیمے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ولیمہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہوتا۔ نکاح والے دن دلہن والوں کی طرف سے جو دعوت ہوتی ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی ثبوت نہیں، یہ ہندو لوگوں کا طریقہ ہے، اس لیے عرب ملکوں میں بھی اس کا رواج نہیں ہے، چونکہ کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ اس وقت عرب لوگوں کے کئی ولیموں کے اندر، کئی ولیموں کی دعوت میں میں شریک ہوا ہوں، یہ شادی والے دن بھی ولیمہ کرتے ہیں، اور ولیمہ ظاہر بات ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، اسی میں دلہن کے مہمانوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو بھی، اس طرح سب کی دعوتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔